الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بشيء إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج آپ کے سامنے 16ویں پارے کے چند مضامین پیش کیے جا رہے ہیں۔ 16ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 سورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الکہف کا آخری حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ مکمل، ان 3 سورتوں پر 16واں پارہ مشتمل ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے کہ اے نبی محمد، روح کے بارے میں بتائیے، روح کی کیا حقیقت ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے اصحاب کہف یعنی غار والوں کے بارے میں بتائیے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ اب یہ ایسے سوالات ہیں، روح کی حقیقت، روح جو انسان کو نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں کیا بتائیں۔ اور یہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین یہ بہت پرانے زمانے کے واقعات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر آئے۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تقریباً 15 دن گزر گئے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس بیچ میں یہودیوں نے خوب شور مچایا، کیسا نبی کہ ہم نے سوال کیا کل بتاؤں گا کہا، لیکن 15 دن گزر گئے، اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ 15 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے بارے میں بتا دیا۔ روح کی حقیقت کیا ہے، گزشتہ کل کے درس میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ اور دوسرا سوال کا جواب ہے غار والے کیا ہیں، وہ بھی سورہ کہف میں ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ اور تیسرا جو سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ، تو وہ جو ہے انشاءاللہ آج کے درس میں آئے گا۔ لیکن ان 3 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے، ان کے بارے میں بتانے سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو تنبیہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز آپ ایسا مت کہیے کہ میں کل کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی کوئی بھی کام فیوچر میں کرنا ہے، آنے والے دنوں میں کچھ کرنا ہے، تو ایسا مت کہو صرف کہ میں کروں گا، بلکہ ساتھ میں کیا کہنا ہے، انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ نبی انشاءاللہ نہیں کہے تو 15 دن کے لیے ان کے لیے کیا رک گئی، اللہ کی طرف سے وحی اترنا، پیغام اترنا رک گیا، تو پھر میرے اور آپ کے کام کیسے جو سرکیں۔ تو ہر کام چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی فیوچر سے تعلق رکھنے والا ہے، جو بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ساتھ میں کیا کہنا، انشاءاللہ۔ سبب تو میں بنوں گا، لیکن اس کام کا ہونا یا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ چلیے اس کے بعد ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے نبی، ایک مرتبہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے، جیسے آپ سن رہے بیٹھ کے، ویسے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ موسیٰ، ابھی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ میں، اور غلط بھی نہیں ہے، پیغمبر سے بڑا اس دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی علم حاصل کرتا محنت سے، پیغمبروں کا جو علم ہوتا ہے محنت سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ وہ علم کہاں، ڈائریکٹ اللہ سے اترتا ہے۔ تو پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں، لیکن یہ بولنے کا جو انداز تھا اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں اے موسیٰ، تمہارے علاوہ بھی ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے، تم وہ نہیں جانتے، وہ جو جانتا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو خواہش پیدا ہوئی اس آدمی سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، آخر اس کے پاس کیا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ وہ بندہ کہاں جو ہے مل سکتا ہے، کہاں اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ مجمع البحرین، دو سمندروں کے، دو ندیوں کے ملنے کی جگہ جس کو ہم سنگم کہتے ہیں، جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر یہ آدمی ملے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ساتھ میں جاتے ہوئے مچھلی لے جاؤ، ٹوکری میں ایک مچھلی لے جاؤ، یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے گی، اچھل کر کود جائے گی، سمجھو کہ وہاں جو وہ آدمی رہے گا تمہاری اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک اسسٹنٹ کو لے جاتے ہیں، یوشع بن نون ان کا نام تھا، آگے چل کر موسیٰ کے بعد وہ نبی بنتے یوشع بن نون۔ اب وہ پیغمبر کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، اب ساتھ میں جو مچھلی بھی لے کر گئے، جا رہے آخر کار تھک کر جو ہے ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ وہ مچھلی جو ہے ٹوکری سے اچھلتی ہے اور عجیب و غریب طریقے سے سوراخ بنا کر پانی میں غائب ہو جاتی ہے۔ اب موسیٰ کو معلوم نہیں، لیکن ان کے جو اسسٹنٹ تھے یوشع بن نون ان کو معلوم، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جہاں یہ غائب ہوگی وہیں پر جو وہ آدمی ملنے والا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ آدمی ملنے والا، ان کو پتا نہیں کہ یہاں پر جو وہ مچھلی غائب ہو گئی۔ تو پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آگے نکل گئے، آگے نکلنے کے بعد جو ہے بھوک ستاتی ہے، تو موسیٰ جو اپنے یوشع بن نون سے کہتے ہیں ساتھی سے کہ ذرا کہاں ہے جو مچھلی نکالو۔ تو کون سی مچھلی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو مچھلی غائب ہو گئی نا، ہم لوگ جہاں رکے تھے وہاں پر وہ غائب ہو گئی۔ تو موسیٰ کہتے وہی تو جگہ تھی جہاں جس کے ہم لوگوں کو تلاش ہے، وہیں پر تو وہ آدمی ہے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ قدمیں ڈھونڈ کر جہاں سے جس راستے سے آئے تھے قدمیں ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر جو اس آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس آدمی کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ بعد میں جو سلام کلام ہوتا ہے، تعارف ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں بنو اسرائیل کا، اور میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، سنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسا علم دیا جو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو حضرت خضر بولتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، لیکن تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام تسلی دلاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ میں انشاءاللہ صبر ضرور کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، موسیٰ اور خضر جو ایک کشتی میں بیٹھ کر جو ہے سوار ہوتے ہیں، جاتے رہتے ایک جو ہے خضر علیہ السلام کیا کرتے اس کشتی کو چھید کرنا شروع کر دیتے، سوراخ ڈال دینا۔ اب یہ دیکھ کر رہا نہیں جاتا، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے تھے کیا جی یہ لوگ اتنا احسان کیے ہمارے اوپر، کشتی میں فری میں بٹھا لیا، آپ جو اسی کشتی کو چھید کر رہے ہیں، سوراخ کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر بولتے ہیں کہ میں آپ سے بولا تھا نا پوچھنا نہیں بول کر صبر کرنا، آپ نے پوچھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ نہیں اس مرتبہ معاف کر۔ پھر آگے نکل رہے ہوتے، جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں جو ایک بچہ کھیل رہا ہوتا، معصوم سا بچہ، تو اس کو پکڑ کے اس کی جو ہے اس کو قتل کر دیتے، اس کی جان نکال دیتے، کون؟ خضر علیہ السلام۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ چھلکنے لگتا ہے اور پوچھتے کہ آپ آخر بچہ معصوم سے بچے نے کیا کیا؟ تو پھر جو ہے وہی جو ہے جواب دہراتے ہیں کہ آپ نے صبر نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اب آخری مرتبہ، اب اس کے بعد جو ہے میں کچھ پوچھوں گا تو پھر میرے اور تمہارے درمیان جدائیگی ہو جائے۔ پھر آگے جا رہے ہوتے ہیں، ایک بستی والوں پر سے، گاؤں والوں پر سے گزر ہوتا ہے۔ وہ گاؤں والے اتنے بخیل اور کنجوس تھے کہ دونوں جو مہمان بن کے گئے تھے ان کو کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے، اور گاؤں سے کچھ باہر جاتے کہ نہیں کہ ایک بوسیدہ دیوار، ٹوٹنے والی دیوار سے نظر آتی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اس دیوار کو کھڑا کر کر اس کی مرمت کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تیسرا سوال کرتے ہیں کہ خضر یہ گاؤں والے اتنے بخیل کہ ہم کو کھانا تک نہیں ڈالا، اگر آپ کو دیوار مرمت کرنا ہے، دیوار کو اچھی بنانا ہے تو کچھ ان سے اجرت لے لیتے، کچھ بدلہ لے لیتے ان سے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا اور تمہارا یہاں سے ساتھ میں رہنا مشکل ہے، میرا اور تمہارے درمیان جدائیگی۔ لیکن جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام نے ان تین واقعات، جو تین اسباب تھے، تین کام تھے، اس کا جو ہے اس کی توضیح کی کہ میں یہ تین کام کیوں کیا۔ پہلا کام جو کشتی کو جو میں نے چھید کیا، سوراخ کیا تھا، وہ اس لیے کہ ہم جہاں پر سفر کر رہے تھے آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بادشاہ کا معمول ہے کہ جو کوئی بھی سالم اور صحیح کشتی، اچھی کشتی وہاں پہنچتی ہے تو اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو میں نے جو ان لوگوں پر ترس کھا کر، یہ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، آگے کا جو بڑا ڈیمیج ہونے والا ہے ایک چھوٹا ڈیمیج کر کر میں نے ان کی کشتی کی حفاظت کر لی، ورنہ جو ہے کشتی پر قبضہ ہونے والا۔ اور دوسرا جو ہے سبب بتایا کہ اس بچے کو میں نے کیوں قتل کیا، اس لیے کہ وہ بچہ نافرمان تھا لیکن اس کے ماں باپ بڑے اچھے تھے۔ میں نے سوچا کہ اللہ رب العزت اس کو قتل کر دے، اس کو ختم کر دے اور اس کی جگہ ایک اچھی اولاد، نیک اولاد دے۔ اور تیسرا جو سبب بتایا کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی، گاؤں والوں کی بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کھلایا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیوار اس لیے کھڑا کیا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کے خزانہ رکھا ہوا تھا، ماں باپ سے محروم بچوں کا خزانہ تھا، اگر وہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ باہر نکلے گا، کوئی اور قبضہ کر لے گا۔ میں نے اس لیے دیوار بنائی کہ وہ خزانہ چھپا رہے، بعد دم کے جب
یہ لوگ بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا خزانہ اٹھائیں۔ تو اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اپنے زمانے کے بڑے پیغمبر تو تھے، لیکن اللہ نے حضرت خضر کو کچھ ایسا علم دیا تھا، باطنی علم، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا جاتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، دنیا میں جاننے والے پر جاننے والا۔ ہم سمجھتے کہ میں ہی جاننے والا ہوں، لیکن کوئی اور دوسرا ہوتا ہے ہم سے بڑا جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اسی 16ویں پارے میں ذوالقرنین کا واقعہ، ذوالقرنین ایک زمانے کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، بہت بڑے بادشاہ۔ اب قرنن کے معنی جو سینگ، ذوالقرنین کے معنی کیا؟ دو سینگ والے۔ اب یہ کیوں پڑھا؟ مفسرین اکرام بولتے ہیں کہ سینگ کی طرح ان کے سر پر جو ہے دو چوٹیاں نما، کچھ سینگ کی طرح دو چوٹیاں تھی، اس لیے ان کا نام جو ہے کیا پڑ گیا؟ ذوالقرنین، دو سینگ والے بادشاہ۔ بڑے نیک بادشاہ تھے اور اللہ نے بہت بڑی سلطنت دی تھی۔ اس زمانے کے آبادی کے حساب سے ادھر مشرق میں ادھر مغرب میں فتوحات کرتے کرتے ادھر مغرب میں پہنچ گئے اور ادھر مشرق میں پہنچ گئے۔ ان دو سفروں کے علاوہ ایک اور سفر بھی انہوں نے تیسرا سفر کیا۔ جاتے 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 دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا۔ وہ قوم والوں نے آ کر ذوالقرنین کو شکایت کی، ذوالقرنین بادشاہ اس پہاڑ کے پیچھے قوم رہتی جی، یاجوج ماجوج، بڑی خطرناک قوم ہے، وقفے وقفے کے ساتھ ہم پر حملہ کرتی ہے۔ آپ ذرا ایسا کیجئے کہ ان کے ہمارے درمیان میں کوئی دیوار اٹھا دیجیے، ہم فائنینشیل آپ کو جو ہے فائنینشیلی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت عطا کیا، بس تم اپنے ہاتھ پیر سے یعنی مین پاور سے میرا ساتھ دیو۔ پھر ساتھ دیتے ہیں، بڑی بڑی جو لوہے کی تختیاں کھڑائی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آگ پگھلا کر، تانبا پگھلا کر اس پر جو ہے دیوار بنائی جاتی ہے، ایسی مضبوط دیوار کے پھر اس کے بعد دوبارہ یاجوج ماجوج نہ تو اس سے جو ہے پار ہو کر آتے ہیں نہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ کوئی الگ مخلوق نہیں۔ بہت سارے مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج الگ مخلوق ہے، نہیں، وہ بھی ہم انسانوں ہی کی طرح ہے، لیکن شر پسند قوم ہے۔ اب وہ قوم کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جہنم میں جانے والے عام انسان ایک ہوگا تو ایک کے مقابلے میں وہ 990 پر 9 ہوں گے، اتنی شر پسند قوم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے روزانہ اس دیوار کو جو ذوالقرنین نے بنائی تھی روزانہ توڑنے کی کوشش کرے گی، قریب رہتا کہ ٹوٹ جائے۔ رات کو جو ہے ان کا بڑا کہتا ہے کہ کل آ کر ہم توڑیں گے۔ اب روزانہ ایسے ہی چلتا ہے، پھر رات کو جو ہے وہ پورے اللہ صبح تک جو ہے اس کو پھر تیار کر دیتے ہیں، ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے، اس موقع پر ان کا جو بڑا روزانہ کہتا ہے کہ کل آ کے توڑیں گے، ساتھ میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل آ کے توڑے۔ تو جیسے انشاءاللہ کہتا ہے قیامت ظاہر ہو جاتی ہے، قیامت کے جو بڑے بڑے نشانیاں ہیں قریب جو ظاہر ہوں گی، ان میں سے یاجوج ماجوج ہے، وہ دیوار ٹوٹے گا سیلاب کی طرح، جس طرح پانی جو ہے ایک بالکل تنگ راستے سے جس طرح فراٹوں کے ساتھ پانی نکلتا، ویسے قوم ظاہر ہوگی، دنیا میں خوب فساد مچائے گی، اور آخر کار جو ہے ان کی موت کیسے آئے گی کہ ان کے گدی میں گردن پر جو ہے ایک پھوڑا اٹھے گا، اس پھوڑے سے وہ پوری قوم جو ہے ختم ہو جاتی۔ یہ ساری تفصیلات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا یاجوج ماجوج کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر فرمایا کہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے کہ جنت الفردوس 100 درجے ہے جنت کے، سب سے اعلیٰ قسم کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس۔ یہ وہ جنت ہے جہاں پیغمبر ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا مانگے تو صرف جنت نہ مانگے، کیا مانگے؟ جنت الفردوس مانگے۔ یہ ہمارے نبی نے ہم کو ادب بتایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہتے کہ جنت الفردوس میں مہمان نوازی کس کو ہوگی؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان کے ساتھ عمل کی زندگی گزاری۔ میرے بھائیو، ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن آپ قرآن اٹھا کر پڑھیے، جہاں کہیں بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، رزق کا وعدہ کیا، برکت کا وعدہ کیا، صرف ایمان نہیں کہا، ایمان کے ساتھ اللہ نے عمل الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہمارا ایمان اللہ کے یہاں اسی وقت قابل قبول ہوگا، اسی وقت کام آئے گا جب ہمارے ایمان کے ساتھ عمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ تمہارے اور میرے بیچ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر وحی اتارتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کیا کیا؟ خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا، کچھ نے کہا کہ وہ خدا کا ایک پارٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اپنی امت کے بارے میں خدشہ ہوا
کہ कहीं मेरी उम्मत मेरी तारीफ करते करते मुझे खुदा का दर्जा ना दे दे, अल्लाह का दर्जा ना दे दे। 1400 साल पहले हमारे नबी ने उम्मत को नसीहत फरमाई, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ मेरे कौम के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे बड़ा चढ़ाकर वैसे मत पेश करो जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ईसा के साथ किया। आज कितने मुसलमान ऐसे जो कहते हैं कि नबी ये हकीकत में अल्लाह ही का एक अवतार है, अल्लाह ही की एक शक्ल है, नौजुबिल्लाह। वो तो पैगंबर है, नबी का नाम, नबी जो है पैगंबर है, अल्लाह कैसे हो सकते। तो फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी पारे में सूरह मरियम का जिक्र किया। पूरे कुरान मजीद में अगर किसी औरत का नाम लेकर अल्लाह ने जिक्र किया तो सिर्फ कौन है? मरियम। इनडायरेक्ट जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे औरतों का जिक्र किया, नाम किसी का आया है तो किसका है? मरियम। सूरह मरियम अल्लाह ताला ने उतारी, और ये मरियम कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ। दुनिया के अंदर हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 4 औरतों को दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत अता फरमाई। ये 4 औरतें ऐसी कि उनके टक्कर के दुनिया में जो है कोई औरत नहीं है। एक है हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जो फिरौन की बीवी थी, और दूसरी औरत है हजरत ईसा की माँ मरियम अलैहिस्सलाम, और तीसरी औरत है हमारे नबी की पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और चौथी औरत है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारे नबी की बीवी। ये 4 औरतें हैं, ये जो तमाम औरतों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई, तो उन्हीं के नाम से ये सूरह मरियम है। और ये सूरत हबशी नजाशी जो बादशाह है उनके सामने हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला जो मक्के में रहते थे, मक्के में हिजरत करने, मदीना हिजरत करने से पहले 2 मरतबे जो है हबशा की तरफ मुसलमान हिजरत की, तो उस मौके पर जो है मुसलमानों की तरफ से बढ़कर जो है आगे बात करने वाले कौन थे? हजरत जाफर बिन अबी तालिब। उन्होंने उस वक्त जो यही सूरत पढ़ी, तो उसने जो एक तिनका उठाया और तिनका उठाकर बताया कि जाफर बिन अबी तालिब ने जो जो कुछ हजरत ईसा के बारे में और उनकी मां मरियम के बारे में कहा, कुरान के अंदर और हमारे इंजील के अंदर कोई फर्क नहीं, इतना बराबर भी कोई फर्क नहीं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी पारे के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है? ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। मरियम अलैहिस्सलाम के बाप हजरत इमरान बचपन इंतकाल कर गए थे, बच्ची यतीम हो चुकी थी, अब उनको पालने की जिम्मेदारी ज़करिया ने ली थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबे देखा कि मरियम के कमरे में कुछ फल रखे हुए, ऐसे फल जो बेमौसम फल, तो उन्होंने पूछा कि फल किसने लाया? तो उसने कहा कि अल्लाह की जानिब से। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश होती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत बेमौसम का फल जो है इंसान को दे सकता है, तो फिर मुझे अल्लाह ताला औलाद क्यों नहीं दे सकता? बुढ़ापे के औलाद में हड्डियां घुल चुकी थी, बीवी बांझ थी, ऐसी उम्र में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम के नाम से एक औलाद अता किया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। आपको पता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप नहीं थे। मरियम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता हजरत जिब्राइल आते और कहते हैं कि ऐ मरियम, तुम्हें एक औलाद होने वाली, बच्चा पैदा होने वाला है। परेशान हो जाती है हजरत मरियम, कहती कि ना मैं तो शादीशुदा हो, ना तो मैं कोई बदकार औरत हूं, ना मुझे कोई मर्द ने छुआ है, कैसे जो बच्चा पैदा हो सकता है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते कि अल्लाह का हुक्म ऐसे होगा। फिर उनके गिरबान में जो है फूंक मारते हैं, कुन फयकुन, हो जा तो हो जाता है, हमल टिक जाता है। फिर उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम क्या करते, गांव से बाहर रेगिस्तान में चले जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठती है। खाने पीने की जरूरत थी तो अल्लाह कहते हैं कि खजूर के दरख्त को हिलाओ। खजूर का दरख्त कैसा है? नारियल के दरख्त से घट होता है, मजबूत होता है, लेकिन गैबी मदद थी कि बस तुम्हारा काम हिलाना है, खजूर छड़ाना हमारा काम। तो खजूर हिलाते हैं, और फिर उसके बाद उनके कदमों के नीचे पानी का इंतजाम हो जाता है, खजूर खाती है, पानी पीती है। कई महीने गुजर जाते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को लेकर गांव में आती है। गांव वाले ताने देते हैं, तुम्हारे माँ बाप कैसे नेक लोग थे, ये बच्चा कहां से आ गया? तो उस वक्त कहती कि मैं रोजे से हूं, मैं बात नहीं करूंगी, बात ना करने का मैंने रोजा रखा है, जो कुछ भी पूछना है इस बच्चे से पूछ लो। तो बच्चा माँ के गहवारे से, माँ की गोद से बात करता है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, अल्लाह मुझे आसमानी किताब देने वाले, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह मुझे नबी बनाने वाले, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन। और बच्चा कहता है कि अल्लाह ने मुझे सर से लेकर पैर तक मुझे मुबारक बनाया है, यानी अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा अता किया। वऔसानी बिस्सलाति वज़्ज़का, अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म दिया है। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ने मुझे माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। कुरान के अंदर कहा था वालिदैन आता है, अम्मा बाबा के साथ, माँ बाप के साथ।
اب چونکہ ان کے باپ تھے کیا؟ نہیں تھے باپ، تو کہا کہ میرے ماں کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے پل صراط کا ذکر کیا ہے کہ جہنم کے اوپر اللہ نے ایک پل بنائی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا۔ جو جتنا ایمان والا ہوگا، عمل والا ہوگا، اتنی تیزی کے ساتھ اس کو وہاں سے گزر جائے گا۔ جو کافر ہوگا اس کا فیصلہ وہیں پر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے میں جو یہ بھی بتایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو آدمی اس دنیا میں اللہ کو بھلا کر جیے گا، اللہ کہتے کہ قیامت کے روز کو اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے، لیکن دنیا میں اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیں گے۔ کتنے احباب ہے دنیا کے ہر قسم کے آسائش آرام کی چیزیں ان کے پاس ہے، ہمیشہ بے چین ہوتا ہے انسان۔ یہ کیا ہے؟ دنیا تو آباد ہے لیکن دل کی دنیا آباد نہیں ہوتی۔ دل کی دنیا کو آباد کرنا اصل ہے، دل میں جو ہے آبادی پیدا کرنا یہ اصل ہے۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہ چند مضامین تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔